بسم اللہ الرحمن الرحیم الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے 47ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ حسب سابق ہم اپنے سبق کی ابتدا قاعدے سے کریں گے۔ فعل مضارع سے متعلق ایک قاعدہ آج نیا ہمیں پڑھایا جا رہا ہے۔ فعل مضارع میں جمع مؤنث غائب کا صیغہ مفرد مذکر کے آخر میں نون یعنی زبر والا بڑھا کر اس سے پہلے حرف کو ساکن کر دینے سے بنتا ہے، جیسے یذہبو سے یذہبنا۔ عبارت تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو ہم اور آسانی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم نے ہدف کیا ہے، ہمارا ہدف یہ ہے کہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہم نے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ سادہ سے ایک طریقہ بتایا گیا کہ بھئی یذہبو، ٹھیک ہے، جو پہلا صیغہ ہے یہ آتا ہے مذکر کے لیے اور یہ واحد کے لیے ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، اور غائب کے لیے ہوتا ہے یہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمع مؤنث غائب بنانا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں غائب، پہلے تو یہ دیکھیں غائب کا اشارہ یا سے مل رہا ہے ہمیں، ٹھیک، وہ بھلے مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ اب فرق کہاں آ رہا ہے کہ بھئی جمع مؤنث بنانی ہے ہم نے، تو ہم کیا کریں گے، یذہبو کو لیں گے، ٹھیک، اور پھر ہم کیا کریں گے کہ یذہبو کی بے کے بعد نون بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے، تو یذہبونا سم تھنگ اس ٹائپ کی آواز نکلے گی۔ اب اس کو بیلنس کرنے کے لیے با کا جو پیش ہے یذہبو کے، اس کو ہم ساکن کر دیں گے، تو کیا بن جائے گا، یذہبنا، بالکل ٹھیک۔ تو یہ بیسیکلی پہلا اصول ہمیں بتایا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جمع مؤنث مخاطب بنانے کے لیے مفرد مخاطب کے آخر میں نون بڑھا دیں، جیسے تذہبو سے تذہبنا۔ اب چلیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تذہبو جو ہے وہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جمع بنانی ہے، تو بہت آسان ہے، تذہبو کو لکھے اور تذہبو کے بعد نون کا اضافہ کیا آپ نے اور با کو ساکن کر دیا، تو کیا بن گیا، تذہبو سے تذہبنا، بالکل ٹھیک۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جمع متکلم میں مذکر مؤنث سب برابر ہیں، جو کہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، لہٰذا ہمیں یاد دہانی کے لیے بار بار یہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں معنی الکلمات۔ یتکلمنا گفتگو کرتی ہیں، عما کسی چیز کے بارے میں، یحترمنا عزت کرتی ہیں، یحتجبنا پردہ کرتی ہیں، یضحکنا ہنستی ہیں، یربینا تربیت کرتی ہیں، نخدم ہم خدمت کرتی ہیں، یعملن الصالحات وہ نیک کام بجا لاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو ہو گئے معنی الکلمات، صفحہ پلٹ لیجئے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ الدرس السابع والاربعون التلمیذات فی المدرسۃ، 47واں سبق ہے، اور اس کا جو عنوان ہے وہ بتا رہا ہے کہ بھئی یہاں تو جمع کے صیغے آنے والے ہیں، اور ہمیں کیسے پتہ چلا، ہمیں پتہ چلا التلمیذات سے، ٹھیک ہے، اور تلمیذات جو ہے وہ جمع ہے تلمیذتن کی، تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ مدرسے کی طالبات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ہؤلائی طالبات، اب یہاں دیکھیے ہؤلائی استعمال ہوا، اس کو ہم نے پڑھا تھا، ہذا ہازی، یہ ادھر تل کا جہاں وہ تفصیلات ہے وہاں آپ کو یہ اس کی تفصیل مل جائے گی۔ یہ اس میں اشارہ ہے جو کہ ہم جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب کہ وہ قریب ہیں، اور اس میں مذکر مؤنث کی کوئی تمیز نہیں ہے، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ طالباتن، اور طالباتن کیونکہ جمع ہے طالبتن کی، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ طالبتن کی وجہ سے ہؤلائی کو ہم لے کے آئے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے تثنیہ کے لیے استعمال کیے تھے تمام افعال، اشارات، جس طرح اس میں ہما تھا، ٹھیک ہے۔ آج کے سبق میں جو ہے وہ جمع ہے، ہن اخوات صالحات۔ اب آ گئی نئی ضمیر جو ہے ہن، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اخوات صالحات، اخوات جمع ہے اختن کی، اور صالحات جمع ہے صالحتن کی۔ اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بھئی آج کے سبق میں جتنے بھی ابھی ہم
پڑھنے والے ہیں صیغے، یہ سب کے سب صیغے ہمارے جمع کے لیے استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے جی. یقومنا فی الصباح الباکر، یقومنا صبح سویرے اٹھتی ہیں. جیسا کہ میں کئی اسباق سے کہہ رہا ہوں کہ صرف صغیر اور صرف کبیر آپ کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ صیغوں کی پہچان ہو. تو یقومنا جو ہے یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. وَيَتَوَضَّعَانِ وَيُصَلِّينَ فِي الْمَنزِلِ، صلی یصلی سے وَيُصَلِّينَ فِي الْمَنزِلِ. وَيَتْلُونَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ ثُمَّ يَتَنَاوَلْنَ الْفُطُورَ وَيَأْخُذْنَ الْكُتُبَ وَيُسَلِّمْنَ عَلَى أُمِّهِنَّ وَأَبِيهِنَّ وَيَذْهَبْنَ إِلَى الْمَدْرَسَةِ وَيَرْجِعْنَ مِنَ الْمَدْرَسَةِ فِي الْمَسَاءِ وَيُسَلِّمْنَ عَلَى أُمِّهِنَّ. اب یہ دیکھیں آ گئی نئی چیز، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن أُمِّهِنَّ وَيُسَاعِدْنَهَا فِي أُمُورِ الْمَنزِلِ. اب یہاں جو ہم نے ہا کی ضمیر استعمال کی وہ والدہ کی طرف ہے، اور یساعدنا جو ہے وہ جمع ہے. وَيَلْعَبْنَ مَعَ أُخْتِهِنَّ الصَّغِيرَةِ. ٹھیک، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو ساری بہنیں ہیں یہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتی ہیں. ثُمَّ يَقْرَأْنَ دُرُوسَهُنَّ وَيَأْكُلْنَ طَعَامَهُنَّ وَيَنَمْنَ مُبَكِّرَاتٍ. تو ایک ہی چیز ہے، یہاں سے فرق کہاں آ رہا ہے؟ ضمائر بدل گئیں، اشارے بدل گئے اور صیغہ بدل گیا. اور اس کو یاد رکھنے کا سب سے آسان طریقہ صرف کبیر کو آپ سامنے رکھیں اور پھر اس کے مطابق اس کو آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آسانی رہے گی آپ کے لیے. اسی کو اگر ہم سوال جواب کی صورت میں لے کے آتے ہیں تو کیسے ہوگا؟ ایتھا البنات. اب یہ دیکھیں بنات آ گیا. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ بہت ساری بچیوں کے لیے یہ جملہ استعمال ہوتا ہے بنات. بنتن سے بنات ہو گیا. ٹھیک ہے، لڑکیوں. من انتن، انتا انتما، انتم انتی انتما انتن. یہاں سوال آتا ہے کہ ایھا البنات من انتن، اے لڑکیوں تم کون ہو. اب جواب میں دیکھیے متکلم آئے گا تو اس کو اب دہرانے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے. نحن طالبات، نحن کیونکہ جمع ہے، نقوم نتوضع وہ ایک ہی چیز ہے. البتہ سوالات پہ غور کیجئے. متى تقمن فی الصباح، تقمن، تفعلن، تتلون، تذهبن. اب یہ جمع مؤنث حاضر کے سارے صیغے استعمال ہو رہے ہیں. متى تقمن فی الصباح، ماذا تفعلن بعد القیام، هل تتلون القرآن الکریم، هل تذهبن إلى المدرسة، متى ترجعن إلى المدرسة، هل تساعدن أمكن. اب یہ آ گئی نئی چیز. کا، کما، کم، کی، کما، کن، یہ ہے وہ جمع کے لیے. هل تلعبن مع اختی کن، یہ بھی وہی چیز ہے. هل تضربنها، یہ نون تک تو تضربنا کا حصہ تھا، ہاں کا ہم نے اضافہ کر دیا اس کے اندر ان کی بہن کی طرف. وہ جواب میں کیا ہوگا؟ لا نضربها بل نحبها، کیونکہ یہاں جمع متکلم کے صیغے ہیں. تو آج کا سبق بھی الحمدللہ مکمل ہوا. اور اگر آپ نے پچھلے دونوں اسباق ذہن میں رکھے ہوئے ہیں تو کوئی نیا یعنی اس میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں تھی. البتہ صیغے کیونکہ بدل رہے ہوتے ہیں لہٰذا اس کا ایک اثر ضرور آ رہا ہوتا ہے، اور ہماری زبان پہ وہ صیغے چڑھے ہوئے نہیں ہوتے، لہٰذا ان کی ادائیگی، ان پہ توجہ دینا یہ مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کا حل میں کیونکہ آپ کو کئی دروس سے بار بار بتا رہا ہوں، بہت آسان اس کا حل ہے کہ آپ نے صرف صغیر اور صرف کبیر کی ایک ایک گردان اپنے سامنے رکھ لیں، وہ کسی بھی وزن پہ ہو، جس سے آپ کو ایک موٹا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جو ہم صیغہ لکھ رہے ہیں اس کی نوعیت کیا ہوگی. البتہ کیونکہ ایکشنز الگ الگ ہوتے ہیں، تلاوت کرنا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، چلنا ہے، کلاس میں جانا ہے، ادب سے بیٹھنا ہے، لہٰذا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے عربی میں اس کو کہا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سعد یساعد ہے مدد کرنا، تو وہ والدہ کے لیے ہم استعمال کر رہے تھے کہ وہ کچن میں والدہ کی مدد کرتی ہیں یا گھر کے امور میں والدہ کی مدد کرتی ہیں. تو یہ چیزیں لازمی آپ کو سیکھنی ہوں گی. اب ہم چلتے ہیں اپنی تمرین کی طرف. تمرین ذرا آج کی تھوڑی سی لمبی ہے، جس میں 4 حصے ہیں تمرین میں. ایک ہے ترجم بالعربیہ، دوسرا ہے اکمل الجمل الناقصہ ثم ترجمها بالاردیہ.
ٹھیک ہے، کچھ آپ کو جملے ایسے دیے گئے کہ جس میں مفرد تو لکھ دیا گیا لیکن تثنیہ اور جمع نہیں لکھا گیا اور آپ ہی سے وہ لکھوانا ہے۔ ترجم بالاردیہ، پھر اسی طریقے سے عربی ہے جس کی آپ نے اردو لکھنی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ ہے ترجم بالعربیہ، مزید اردو کے کچھ جملے ہیں جن کی آپ نے عربی بنانی ہے۔ تو انشاءاللہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا، مل کر اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ ترجم بالعربیہ، استانی صاحبہ درسگاہ میں داخل ہوتی ہیں۔ تدخل المعلمۃ فی الفصل، وہ لڑکیوں سے کہتی ہیں۔ وتقول للبنات، سے لام ہم نے استعمال کیا اس کے لیے، اے لڑکیوں خاموش ہو جاؤ۔ ایھا البنات اسکتنا، ٹھیک ہے، اور اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ۔ وجلسنا مقاعد کننا، اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ۔ مقاعد کننا، اپنی کتابیں کھولو، اپنا سبق پڑھو۔ افتحنا کتب کننا وقرأنا درس کننا، پھر اسے یاد کرو اور اسے اپنی کاپیوں میں لکھو۔ ثم احفظنہ واکتبنہ فی کراساتکن، اب درس ختم ہو رہا ہے۔ الآن یختم الدرس، اب دیکھیں یہاں یختم آئے گا، وجہ کیا ہے کہ درس مذکر ہے۔ اپنے گھر کو جاؤ، ادب سے چلو۔ اذهبن امر ہے۔ الی بیوتکن امشینا بادب، مشا یمشی یاد ہے، اور راستے میں مت کھیلو۔ ولا تلعبن فی الطریق، اپنی ماؤں کو سلام کرو۔ سلمنا علی امہاتکن، اور گھر کے کام کاج میں ان کی مدد کرو۔ وساعدنہا فی امور المنزل، اب یہ سارے امر کے صیغے تھے جو ہم نے جمع کے لیے پہلی دفعہ پڑھے ہیں، لہٰذا پھر میں عرض کروں گا کہ ان مسائل کا یا جو ابھی نئی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ کے سامنے صرف صغیر اور صرف کبیر دونوں ہوں، تو اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جمع کے صیغے کون کون سے ہیں، یا متکلم کے کون سے ہیں، یا امر کے کون سے ہیں، اور الگ سے بھی جو گردانے ہیں ان کے اوپر بھی توجہ رکھیں آپ۔ اسی طریقے سے اب اگلا ہدف ہے ہمارا اکمل الجمل الناقصۃ ثم ترجمھا بالاردیہ، تو اس میں آپ کو جو ہدف دیا گیا وہ ایک تو دے دیا گیا آپ کو کہ البنت تلعب، ٹھیک ہے، اب اسی کی اگر آپ نے تثنیہ بنانی ہے تو بنت کی تثنیہ کیا ہے جی؟ بنتان، اور تلعبو کی تثنیہ کیا ہے؟ تلعبان، تو بن گیا جملہ البنتانی تلعبانی۔ اسی طریقے سے اگر ہم جمع کی طرف جاتے ہیں تو بنتن کی جمع تھی بنات، اور تلعبانی یہ تو تھا تثنیہ، ٹھیک ہے۔ اب اسی کی اگر ہم جمع بناتے ہیں تو کیا ہے جمع؟ یلعبنا، ٹھیک ہے، سب لڑکیاں کھیلتی ہیں۔ یہ آج بھی جو ہم نے اصول پڑھا ہے اسی کی روشنی میں ہمیں یہ جملہ بھی دیا گیا ہے، جیسے ابھی ہم نے مثال پڑھی تھی نا یذهبنا، تو یہ بالکل وہی چیز ہے۔ اچھا جی، اگلا ہے الطالبۃ تفهم العربیۃ، طالبہ عربی سمجھتی ہے۔ اب یہ تو ہو گیا مفرد، اب اس کی تثنیہ بنانی ہے، تو سب سے پہلے طالبہ کی ہمیں تثنیہ چاہیے، وہ کیا ہے؟ الطالبتانی، اور تفہمو وہی الف نون کا اضافہ ہوگا، تفہمانی، الطالبتانی تفہمانی العربیۃ۔ الطالبات، اب آئیے جمع کی طرف، تو طالبتان تو ہو گئی تثنیہ اور طالبات ہوگی اس کی جمع، تفہمانی تھی تثنیہ اور اس کی جمع ہوگی یفہمنا، ٹھیک ہے، اوپر تھا یلعبنا یفہمنا، یہ سب وزن پہ ہیں، ایک ہی وزن پہ آئیں گے سب۔ المرأۃ تصلی، المرأۃ کی تثنیہ لانی ہے ہم نے، تو المرأتانی، دیکھیں تے کے بعد الف نون کا ہم نے اضافہ کر دیا، اور تصلی سے تصلی یعنی، ٹھیک، یہاں بھی تصلی کی یا کے بعد ہم نے الف نون بڑھا دیا تو یہ بن گیا تثنیہ۔ النساء یصلینا، ٹھیک، جمع ہے، یعنی مرأتن کی جمع ہے نساء، اور یصلینا جمع کا صیغہ ہم لے آئے۔
المعلمۃ تدرس، استانی سبق پڑھاتی ہے. المعلمتانی تدرسانی، اور جمع ہوگی المعلمات یدرسنا. انتی تکتبینا، تم لکھتی ہو. انتما تکتبانی، انتنا تکتبنا. اب یہ دیکھیں ہم نے انتا کا بھی استعمال اس تمرین کے ذریعے سیکھا ہے. انتا، انتما، انتم، تو اس کا صیغہ کیسے ہوگا وہ بھی ہم نے بنانا سیکھ لیا. الفتاۃ صالحۃ، لڑکی نیک ہے. الفتاتانی صالحتانی، یہ تسنیہ بن گیا. اور اس کے آگے ہے الفتیات، تو لازمی سی بات ہے کہ صالحتن، صالحتانی، صالحاتن، یہ جمع ہے اس کی. اچھا جی، اس کے آگے ہے المرأۃ محتجبۃ، عورت باپردہ ہے. تو ہم اس کی تسنیہ کیسے بنائیں گے؟ المرأتانی، تو وہ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے. اب ہم نے محتجبۃن سے وہاں محتجبۃن کی تا کے بعد الف نون بڑھا دیا، تو کیا بن گیا؟ محتجبہ تانی. اور نساء کے آگے اب ہم نے اسی کی جمع لے کے آنی ہے. محتجباتن، النساء محتجباتن. تو الحمدللہ ہمارا یہ تثنیہ اور جمع کو سیکھنے کا عمل بھی مکمل ہوا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں ترجم بالاردیہ کی طرف. الامہات یحببن اولادہن، مائیں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں. الطفلات یلعبن فی حدیقۃ المنزل، بچیاں گھر کے باغ میں کھیلتی ہیں. الطالبات یتکلمن فیما بینہن ویضحکن، طالبات آپس میں، فیما بینہن آپس میں، باہمی گفتگو کرنا، باتیں کرنا، ویضحکن اور ہنستی ہیں. المعلمات یسألن الطالبات، معلمات طالبات سے پوچھتی ہیں. عما تتکلمن، تم کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہی ہو. یہ عما ابھی ہم نے میرے خیال میں آج کے سبق میں معنی الکلمات میں یہ موجود ہے. ولماذا تضحکن، اور کیوں ہنس رہی ہو. ادخلن الفصل واجلسن بادب، درسگاہ میں داخل ہو جاؤ اور ادب سے بیٹھو. اب یہ امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے جمع کے لیے. وقرأنا دروسکن واحفظنها، اور اپنے اسباق پڑھو اور انہیں یاد کرو. تو یہ تو ہو گئی ہماری عربی جس کی ہم نے اردو بنانی تھی. اب آخری تمرین ہے جس کی ہم نے دوبارہ اردو سے عربی بنانی ہے. مائیں اولاد کی تربیت کرتی ہیں. الامہات یربین اولادہن، لڑکیاں اپنی استانی کی عزت کرتی ہیں. البنات یحترمن معلمتہن، لڑکیوں تم کیا کرتی ہو. ایھا البنات ماذا تفعلن، ہم اپنا سبق یاد کرتی ہیں. نحن نحفظ درسنا، اور اسے لکھتی ہیں. ونکتبہ، ہم نماز پڑھتی ہیں اور روزے رکھتی ہیں. نحن نصلی ونصوم، اور اپنی ماؤں کی خدمت کرتی ہیں. ونخدم امہاتنا، وہ پردہ کرتی ہیں اور نیک کام بجا لاتی ہیں. ہن یحتجبن ویعملن الصالحات. الحمدللہ ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا. اور کیونکہ اس کے اندر سارے جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، جو کہ امر کی صورت میں تھے، جو کہ خبر کی صورت میں تھے، جو کہ متکلم کی صورت میں تھے، جو کہ حاضر کی صورت میں تھے، جو کہ غائب کی صورت میں تھے. لہٰذا یہ جو مؤنث کے جتنے بھی غائب اور حاضر کے مضارع کے صیغے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ دہرائی کر لیں تو انشاءاللہ یہ سبق آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. ساتھ ساتھ جتنے بھی ضمائر ہیں اور جتنے بھی اشارات ہیں ان کو بھی ذہن نشین آپ دوبارہ کر لیجئے، تب یہ سبق آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. ورنہ کیونکہ بات ہوئی ہے کہ زبان پہ یہ اتنی آسانی سے جملے چڑھتے نہیں ہیں، تو آپ کے لیے لکھنا ایون پڑھنا مشکل ہو جائے گا.
لیکن اگر ہم ساتھ ساتھ ان اصولوں کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آسانی رہے گی ہمارے لیے۔ الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنا قیمتی فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔